السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن صار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم التنزیل بعد استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ برادران اسلام، اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے۔ یہ جسم کا وہ عظیم حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے ایک انسان باعزت مانا جاتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے ایک انسان ذلت و رسوائی کا مستحق بنتا ہے۔ اس زبان کی اہمیت و افادیت وہ شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے منہ میں زبان تو ہے لیکن وہ اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ البلد کے اندر ارشاد فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دو آنکھیں عطا کی ہے، اسی طرح سے زبان کی نعمت سے نوازا ہے، اور اسی طرح سے دو ہونٹوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے استعمال کی وجہ سے ایک انسان باعزت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ لہٰذا عقل مند انسان تو وہ ہے کہ جو اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنے زبان کو غلط اور بری باتوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر فرشتے ہر اس چیز کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ جس چیز کی ادائیگی ایک انسان کرتا ہے، چاہے زبان سے وہ کلمات انسان ادا کرے یا پھر جس چیز کو سر انجام ایک انسان دے، ہر چیز کو وہ مقرر فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الکاف کے اندر ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک انسان کوئی بھی بات نہیں کرتا، کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگران تیار ہے، ہر چیز کو وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو بھی کلمہ، جو بھی قول ایک انسان اپنی زبان سے ادا کرے یا اسی طرح سے کوئی کام سر انجام دے تو ہر چیز کو وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس آیت کے مفہوم کے قریب سورۃ الانفطار کی یہ آیات بھی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان ہیں کہ جو بہت عزت والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اگرچہ کہ انسان کا قول، انسان کا فعل اور اسی طرح سے جو بھی ارادہ ایک انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں، مگر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتاب اعمال قیامت کے دن اس پر حجت قائم فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے کہ جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس وقت کہا جائے گا اقرأ کتابک، تو اپنی کتاب کو آپ پڑھ لے، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال ملیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں ملیں گے۔ اس وقت یہ نامہ اعمال دیکھ کر ایک انسان کا جو حال ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، پس تم مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے اے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، کہ نہیں یہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی کسی بڑی سے بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، الا احصاها، مگر وہ اسے محفوظ کر لیتی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ اپنے ہر اس چیز کو اپنے سامنے موجود پائیں گے کہ جسے دنیا کے اندر انہوں نے سر انجام دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے اور صرف اپنی زبان سے وہی بات نکالے کہ جو اچھی ہے، جو خیر و بھلائی والی ہے، کیونکہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان سوچے سمجھے بغیر زبان سے کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جس کلمہ کی وجہ سے اس شخص کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیا جاتا ہے کہ جتنی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ لہٰذا ایک انسان، ایک باعقل، ایک دانشمند انسان وہ شخص ہے، ایک عاقل وہ شخص ہے کہ جو اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ کیوں نہ ایک انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے؟ کیونکہ اسی زبان کی حفاظت کی وجہ سے ایک انسان افضل ترین مسلمان قرار دیا گیا ہے، اور یہی زبان کی حفاظت ایک انسان کے لیے باعث نجات ہے، اور اسی زبان کی حفاظت پر، اسی زبان کی ضمانت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور اسی زبان کی حفاظت کی وجہ سے اعضائے انسانی کی درستگی ہوتی ہے، اور اسی زبان کی حفاظت کی وجہ سے ایک انسان کے ایمان کی درستگی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرے تو بہت سارے جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے، کہ جس طرح سے بطور مثال ایک انسان جب اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کرے تو غیبت، چغل خوری، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا یا اس طرح کے دیگر جرائم میں ایک انسان پھنس سکتا ہے۔ لہٰذا عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی زبان کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا تو اسے چاہے کہ وہ بھلی بات کہے
یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔